اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے ہمارے دوسرے درس کا عنوان موضوع عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید پڑھنے سے پہلے ہم خود عقیدے کو پہلے سمجھیں گے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے کہ جس کے معنی ہیں گرہ باندھنے کے، یعنی گرہ باندھنا۔ اور عقیدے کے جو معنی کیے ہیں وہ یہ کہ یعنی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہو جائے کسی چیز پر کہ اس میں کسی قسم کا شک نہ پیدا ہو سکے۔ توحید کے معنی ایک کے ہیں۔ اگر جب ہم عقیدہ توحید کو ملا کے اصطلاحی معنی لیں، یعنی ایک خدا کے ہونے کا وجود کائنات میں۔ جب ہم نظام شمسی سے بڑھ کر ہم جب کائنات دیکھتے ہیں اپنی، تو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی گلیکسیز، یعنی کروڑوں لاکھوں اربوں قسم کی گلیکسیز ہمارے کائنات میں موجود ہیں، اور مختلف نظام کے تحت، یعنی ہر گلیکسیز اپنے مقررہ جو مدار ہے اس میں حرکت کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نظام شمسی پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سورج ہے اور اس کے گرد مختلف قسم کے سیارے گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک منظم انداز میں اور بغیر کسی کے ٹکرائے ہوئے، اور یہ مسلسل یعنی کئی عرصوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک باقی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کائنات، اس دنیا کو دیکھتے ہیں کہ زمین، آسمان اور چاند، سورج کا مختلف موسم ہیں، اس کے علاوہ پھل، درخت، انسان، حیوان، ہر قسم یعنی مختلف قسم کی اشیاء کو جب ہم دنیا میں موجود پاتے ہیں اور باقاعدہ ایک منظم انداز میں اور بہترین خوبصورت انداز میں بنی ہوئی ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے آئیں، خود انسان کے اوپر، انسان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہترین نظام انسان کے اندر موجود ہے، یعنی مختلف نظام انسان کے اندر موجود ہیں۔ خود اگر انسان اپنے اندر یعنی غور و فکر کرے، جب ان تمام نظام میں، ان تمام یعنی پوری کائنات میں یعنی نظام شمسی سے بڑھ کر انسان اور انسان کے نیچے تک کے جتنے بھی پیچیدہ و مختلف قسم کے نظام ہیں، یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک عاقل کے ذہن میں ایک سوال پیدا آتا ہے، آیا یہ سب کچھ یہ کیا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا سب کچھ خود بخود بن گیا؟ جیسے کہ آپ نے سنا ہوا ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ یعنی ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں، یا کسی بنانے والے نے بنایا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ ایک سائنسدان تھا، وہ توحید پرست تھا، تو اس کا ایک دوست تھا، البتہ وہ توحید پرست نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ توحید پرست نے چاہا کہ اپنے دوست کو سمجھائے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دوست کی دعوت کی اپنے گھر پہ، اور اس کو ایک ایسے کمرے کے اندر لے گیا کہ جہاں پر اس نے ایک نظام شمسی بنایا ہوا تھا کہ ایک سورج تھا، اس کے گرد بہت سارے سیارے گردش کر رہے تھے۔ جب اس کے دوست نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس نے فوراً بے ساختہ سوال کیا کہ یہ کس نے بنایا؟ تو جو توحید پرست تھا اس نے جواب دیا کہ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس کمرے میں آیا میں نے دیکھا یہ گلیکسی پہلے سے بنی ہوئی ہے، نظام شمسی پہلے سے موجود ہے۔ تو وہ جو توحید پرست نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بغیر بن جائے؟ تو پھر اس توحید پرست والے نے اسے جواب دیا، کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ پوری کائنات جو ہے تم اس کو کہتے ہو کہ یہ کسی نے نہیں بنائی ہے، اور تم چھوٹے سے نظام کو کہہ دو کہ بغیر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اس مثال سے جو ثابت ہوتا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات میں، یہ جو کائنات، یہ دنیا ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ البتہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ جو بنانے والا ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔
جیسے کہ کچھ مذہب ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ ہر چیز کا ایک الگ خدا ہے. مثلا دن کا خدا الگ، رات کا الگ ہے، نیکی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے. بالفرض اگر اس کو تسلیم کر لیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہوں، تو کیا ہوگا؟ جب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو سب اپنی مرضی چلائیں گے. مثلا جو سورج کا خدا ہوگا، یعنی سورج جس کی ملکیت میں ہوگا، جس کے اختیار میں ہوگا، وہ کیا ہے، وہ کسی دن رات کو سورج نکال دے گا مثلا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے موسم گرما میں، یعنی گرمیوں کے موسم میں جو وہاں کا جو خدا ہوگا وہ ٹھنڈ لے آئے گا، یا ٹھنڈ کے موسم میں گرمی لے آئے گا. البتہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ باقاعدہ پوری ایک منظم ہے. یعنی سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے. مختلف قسم کے یعنی فصل ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، اور ہر قسم، یعنی ایک منظم نظام ہم دیکھتے ہیں، کوئی اس میں خامی نہیں دیکھتے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام خدا مل کر ایک جگہ بیٹھ گئے ہوں اور انہوں نے ایک پلان بنایا ہو کہ کیوں نہ ہم ایک نظام کے تحت سب مل کے بات وہ یعنی ایک نظام بنا لیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے صفات ثبوتیہ میں، کہ صفات ثبوتیہ جو خدا کے لیے ذاتی ہیں، مثلا جو ثابت ہیں اللہ کے لیے، اس کے اندر ایک صفت ہے اللہ کی، یعنی خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ خدا کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پہ جیسے اگر بالفرض اس مثال کو تصور کر لیں، فرض کر لیں، تو یہاں پہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن خدا وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اگر بالفرض یہاں محتاج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی صفت نہیں پائی جا رہی. تو اس طرح یہ دلیل بھی رد ہو جاتی ہے. خب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، ان انسانوں کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. بس ہمیں بھی جب اس کائنات میں غور جب دیکھیں تو ہمارا عقیدہ بھی، ہماری نظر بھی ایک توحیدی نظر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ جو کافر ہے. ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ جو کائنات ہے یہ کسی نے بنائی ہے، اور یہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یا جس نے بنایا ہے وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، بغیر کسی ہدف کے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے. خوب، جس طرح عرض کیا کہ یعنی ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ شرک کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. یعنی یعنی ان کے جو پیروکار ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یعنی شریک کرتے ہیں بیٹے کو خدا کے ساتھ، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے اگر شرک یعنی گناہان کبیرہ میں سے شمار ہے. یعنی اگر ہم شرک کریں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، تو یہ گناہان کبیرہ ہے، اور یہ اس کی معافی نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اس کی طرف نہ جائے. یہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ اہل تشیعوں پر یعنی الزام عائد کرتا ہے کہ اہل تشیع امام علی کے معاملے میں شرک کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کرتا چلوں. وہ یہ کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام سے جو مدد طلب کرتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ خود امام علی اپنے پاس سے دے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. یعنی اللہ کو نعوذ باللہ سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امام علی نے دیا ہے، صرف امام علی نے دیا ہے، جو کچھ ہے وہ ان کا ہے، یہ شرک ہے. لیکن اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام سے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو اختیارات دیے ہیں، اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے امام علی کو، اور امام علی اس اختیار کے تحت ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور خلاصتاً یہ کہ اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. امام علی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے سب اللہ کا ہے. خوب، عقیدہ توحید کا خلاصتاً یہی ہے کہ اس کائنات کا جو مالک و اختیار، جو اصل جو مالک ہے